رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان سے، اور ظاہر ہے ایسے ہی لائک پنجاب میں جو اس وقت سیزن ہے تو اسموگ ہے، فوگ ہے، تو اتنا کلیئر نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم سیاسی طور پہ دیکھیں تو نون لیگ کو اپنی جیت بڑی یقینی نظر آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 100 سیٹس مل جائیں تو بڑی آسانی سے ہم ایک اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے، ہمیں کسی کے اتحاد کی، کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ اور کاف لیگ کے لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جی آپ کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے جی کاف لیگ جیسی صورتحال بنے۔ اب مجھے بتائیں آپ لوگ 2002 والی کاف لیگ ہوں گے یا 2008 والی کاف لیگ ہوں گے؟ کیا آپ سمجھے رانا صاحب کے اس بیان سے؟ دیکھیں اس وقت بڑی جوش و خطابت سے باتیں ہو رہی ہیں، آبویسلی الیکشن کا بگل بج چکا ہوا ہے، سو اس لیے سب بڑی بڑی باتیں کریں گے اپنے ووٹر کو اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے جو سویا پڑا ہے یا ہے ہی نہیں، سو اس لیے وہ تو بڑا کچھ اس وقت وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا جو لاہور میں بھی ان کے ساتھ ہوا کہ لاہور سے کون نکلا نہیں نکلا یا کس طرح لوگ اکٹھے کیے گئے، وہ سب کے سامنے ہے۔ مگر میں آپ کو یہ بتا دوں بات کہ اس وقت آپ کو ہر قسم کا پنجابی فلم کا ڈائلاگ بھی نظر آئے گا اور انگلش فلم کا ڈائلاگ بھی نظر آئے گا اور پاکستانی موویز کا ڈائلاگ بھی ہر قسم کا ڈائلاگ جو ہے نا اس وقت وہ آپ کو سنائی دے گا، کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے۔ سو اس وقت تو ہر ایک نے نا بڑی بڑی بڑکیں مارنی ہے اور سب کچھ کرنا ہے۔ جب رزلٹ آئے گا الیکشن کا اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کون کہاں کھڑا ہے۔ اچھا، لیکن بھائی وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اپوننٹ ہی نہیں ہے نا پنجاب میں نون لیگ کا، یعنی آپ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں دور دور تک ان کی نظر میں کہ آپ انہیں ٹف ٹائم دے سکیں، تو آپ کی پوزیشن اتنی ویک ہے مراد راز صاحب؟ دیکھیں سب یہی آبویسلی انہوں نے یہی کہنا ہے، آبویسلی الیکشن ہے، آپ دوسرے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ 18 میں بھی یہی بڑکیں تھی ساری، آپ کا تو یہ پہلا الیکشن ہے نا، ان کا تو پتہ نہیں چوتھا پانچواں کون سا الیکشن ہے، یہ اس کے تو نمبر ہی کاؤنٹ کر لیں ان کا میرے خیال سے 100واں الیکشن ہے یہ، سو اس لیے ان کا یہ 100واں الیکشن ہے، سو اس لیے میں دیکھیں صدف میں کوئی بھی بڑی بات یہاں بیٹھ کے نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، باقی سب چیزیں ہو رہی ہیں، چھوڑ دیں سب چیزیں۔ میں سمجھتا ہوں الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے، سب جا کے الیکشن لڑیں، جس نے کنونس کر لیا ووٹر کو وہ سیٹیں نکالے گا، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے جس نے جتنی بڑکیں ماری ہیں وہ مارے تب جب آپ کے پاس سیٹیں جیت کے آ جائیں۔ سو پہلے بیٹھ کے یہ ڈرامے بازی بڑی ہونی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ہوتی رہے گی ہمیشہ، پہلے بھی بہت دفعہ ہوئی ہے، سو جس نے جو کہنا ہے وہ ضرور کہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ سیاسی بیان بازی ہے اور جیت تو ریزلٹ کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ ولید اقبال صاحب، ولید اقبال صاحب، آج آپ کی پارٹی نے شاید کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بنائی ہے جس کی ایک لسٹ آئی کہ کون کون ارکان ہوں گے، تو یہ انگیجمنٹ کمیٹی کیا سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے گی؟ اور جیسے جے یو آئی سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تو یہ خبریں سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے برف پگھلی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اتحاد بن جائیں، تو کیا یہ اتحاد کے لیے بنائی گئی ہے دوسری جماعتوں سے، اور تمام جماعتیں سے ملاقاتیں کی جائیں گی بشمول پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی؟ جی، یہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹ کی کمیٹی ہے اور ادروائز بھی پی ٹی آئی بحیثیت مجموعی کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو وہ سیاسی پروسیس اور سیاسی جدوجہد اور سیاسی عمل میں جو ہے وہ یقین رکھتی ہے، اور اس میں ظاہر ہے سیاسی اور جمہوری جب ایک نظام جو ہے وہ اس کا رخ انتخابات کی طرف ہو تو اس میں یہ گفت و شنید، اور یہ ایکچولی یہ گفت و شنید کا جو سلسلہ ہے اس کا تو اندیہ تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے طریقے سے دیا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں گے، تو اور یہ بھی کوئی اس میں ایسی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ اپریل کے مہینے میں چلے جائیں اگر تو پی ٹی آئی ہی کی ایک کمیٹی تھی جو کہ پی ڈی ایم کے نمائندوں سے جو ہے وہ گفت و شنید ہی میں انگیجڈ تھی، تو کیونکہ یہ اس مرحلے پہ ہم ہیں اس وقت، تب تو آپ کی ٹون بڑی ڈیفرنٹ ہوا کرتی تھی نا، آپ لوگ بڑے سلیکٹیو ہوتے تھے کہ کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، اسمبلیوں میں جانا ہے نہیں جانا۔ نہیں جی، اس وقت کوئی ایسی اس وقت کوئی ایسی ہم نے کوئی قید و بند نہیں ڈالی ہوئی تھی کہ ہم اس سے ملیں گے اور اس سے نہیں ملیں گے۔ آپ کو اگر آپ اپنی بھی آرکائیوز میں سے نکال کے دیکھ لیں
ہماری اس وقت نمائندگی اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کتنے لیڈرز ہیں جنہوں نے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے جی بات یہاں تک آ گئی تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ پہ معاملات طے ہو گئے تھے، بٹ لاسٹ ٹائم پہ آپ نہیں مانے، آپ کی قیادت نہیں مانی، تو یہ بھی تو خبریں آتی رہی ہیں بیچ میں. نہیں، آپ کا میں پہلے آپ کے سوال کا جو ہے وہ جو دائرہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی تو آپ نے سوال کیا تھا کہ جی ہم کس سے بات کریں اور کس سے بات نہیں کریں. میں آپ کو تو اس کا جواب صرف دے رہا تھا کہ دوسری طرف میں اب نام لینے لگا تھا. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، ایاز صادق صاحب بھی تھے، اور پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے نوید قمر اور JUIF، یعنی کہ ساری PDM جماعتوں کی، بلکہ ہماری تو 4 افراد کی کمیٹی تھی. اس طرف جو ہے وہ زیادہ کوئی 7 8 9 افراد تھے جو کہ تمام جو اس وقت حکومتی پارٹیاں تھیں. اب اس میں کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات آپ کسی قسم کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا پھر آپ نہیں ایگری کرتے، ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت کسی وجہ سے جو ٹائم لائن تھی الیکشن کی، جو PDM کی حکومت چاہ رہی تھی اور بطور اپوزیشن پارٹی کے ہم چاہ رہے تھے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. سو وہ جو مذاکرات تھے وہ اس وقت ختم ہو گئے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مستقل طور پہ کوئی مذاکرات کا دروازہ بند ہے. اور اس وقت کیونکہ اب انتخاب کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انتخابات کو یقینی بھی بنانا ہے. یس، سپریم کورٹ نے اس بات کا انہوں نے بالکل پتھر پہ لکیر والی بات بھی کر دی ہے، لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی رویہ دیکھا ہے. الیکشن کمیشن عدالت میں بھی آ کے ڈیٹس دے کر پھر ان سے جو ہے بیک آؤٹ کرتی گئی ہے. تو اب یہ بہت ضروری ہے کہ ایک تو الیکشنز یقینی ہوں، اور پھر یقینی ہونے کے علاوہ پھر ان میں جس طرح سے ہمارا آئین بھی اس کا تقاضا ہے، اور ویسے بھی الیکشن کا عمل جو ہوتا ہے اس کو شفاف ہونا چاہیے، اس کو جائز اور فیئر ہونا چاہیے، کرپٹ پریکٹسز سے پاک ہونا چاہیے. اور آج کل بالکل بجا یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں سب کے لیے ایک ہموار جو ہے میدان موجود ہونا چاہیے، جس کو لیول پلینگ فیلڈ کہا جاتا ہے. اور اس پہ خاص طور پہ اس معاملے پہ الیکشنز کو یقینی بنانے کی حد تک، اور الیکشنز میں ہر ایک کے لیے یکساں موقع، ہر سیاسی جماعت کے لیے یکساں موقع میسر ہونے کے لیے، خاص طور پہ اگر ہم سے کوئی ہم خیال پارٹیز ہیں تو ہم زیادہ ان سے انگیج کرنے پر ترجیح دیں گے. لیکن میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ آپ نے ابھی PMLN کے حوالے سے اور ان کے ترجمان کے حوالے سے بتایا کہ جی وہ جو ہے اپنی انفرادی شناخت کو برقرار رکھ کے الیکشن لڑیں گے، اور خاص طور پہ پنجاب کے میدان میں. تو ہم بھی اس بات کے اوپر خاصے واضح ہے ہماری طرف سے کہ ہم بھی اپنی جو انفرادیت ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ اور ترجیح دینا چاہتے ہیں الیکشن میں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ایک یہی ہموار میدان ہوا، لیول پلینگ فیلڈ ہوئی، تو بفضل خدا ہم ایک بڑی مقبول سیاسی جماعت ہیں. صرف ایک معاملہ یہی ہے کہ اس مقبولیت کو الیکشن کے دن، الیکشن کی مہم کے دوران اور الیکشن کے دن جو ہے ووٹس میں کنورٹ کیا جائے، اور اس کی رکھوالی بھی کی جائے پروسیس کے اختتامی مرحلے تک، جب اس سے پہلے بڑے